میں قصہ اکثر عرض کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی دہرانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب انجینئر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے اور تا دیر سلامت رکھے، بڑے تبلیغ کے پرانے احباب میں سے اور بہت دین کا جذبہ رکھنے والے، 50 سال مسجد نبوی کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے خود مجھے سنایا، وہ کہنے لگے میں جماعت میں گیا تاشقند، وہاں ایک عجیب و غریب قصہ ہوا۔ ایک بڑے بزرگ تھے اور ان کی شاید 90 قریب عمر رہی ہوگی، 80-85۔ وہ ملے اور کہنے لگے کہ بھائی عبدالرشید، میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، آپ ہماری طرف سے ہندوستانی بھائیوں کو وصیت پہنچا دیجئے، میں ان کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ایک دور آیا کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، امام مرغینانی یہاں کہاں سے اسلام ختم ہو جائے گا، یہاں سے اسلام رہے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دور آیا کہ ہم جب گھر سے نکلے اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ، تو ایک دیکھا چوراہے پر آگ بھڑک رہی۔ ہم نے جا کر وہاں جب محسوس کیا تو ڈر محسوس ہوا کہ عورتوں کو لایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے برقعے اتارو ورنہ آگ میں کود جاؤ۔ ہماری بیوی کو اسی اسنا میں انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ برقعہ اتارو ورنہ آگ میں کود جاؤ۔ ان کا برقعہ تو نہیں اترے گا۔ بس انہوں نے کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو اٹھایا اور آگ میں جھونک دیا اور وہ بیچاری ہمارے سامنے جل گئی۔ پھر بچیاں تھیں، ان کو پکڑا انہوں نے، تو میں نے کہا بچیوں سے بچیوں برقعہ اتار دو، گھروں میں چلی جاؤ۔ بچیوں نے برقعہ اتارا اور گھروں میں چلی گئی، اور بقول ان کے کہ شاید اس کے بعد ان کے جنازے ہی نکلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ کہ جب سرخ انقلاب آیا اور کمیونسٹ نظام وہاں جاری ہوا تو پورا پانی پھر گیا، مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، اذانوں پر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کو گویا مٹا دینے کے پورے اسباب اختیار کیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے ہوا کہ ہم نے یہاں کی اکثریت کو نظر انداز کیا، یہاں کی غیر مسلم آبادی کو ہم نے نظر انداز کیا۔ ہم نے سمجھا کہ کیا کر لیں گے، ہماری حکومت ہے، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے پاس چنی و چنا ہے۔ وہ کہنے لگے آج آپ ہندوستان میں ہیں، بالکل اسی صورتحال سے دوچار ہیں، ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں آپ وہاں کی اپنے برادران وطن کو اور آبادی جو غیروں کی ہے ان کو نظر انداز مت کیجیے، آپ ان کے ذہنوں کو صاف کیجیے، اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کیجیے، تو اس کا امکان ہے انشاءاللہ کہ دین وہاں محفوظ رہے گا۔